السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے میوزک اینڈ سانگس کے بارے میں صحیح احادیث، تاکہ آپ اپنا احتساب خود کر سکیں۔ تو سب سے پہلے جو ٹاپک دیکھیں گے وہ ہے قرآن پاک کو گیتوں کی طرح پڑھنا۔ یہ ٹاپک کا مینلی حصہ نہیں ہے لیکن امپورٹنٹ ہے، اس لیے شامل کیا گیا۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ علیم کہتے ہیں کہ ہم ایک چھت پر بیٹھے تھے، ایک صحابی بھی ہمارے پاس موجود تھے۔ یزید راوی کہتے ہیں میرا خیال یہی ہے کہ وہ سیدنا عباس غفاری رضی اللہ عنہ تھے۔ اس وقت لوگ طاعون میں نکل رہے تھے۔ اتنے میں عباس نے 3 بار کہا اے طاعون مجھے پکڑ لے۔ علیم نے کہا تم یہ دعا کیوں کرتے ہو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اس وقت اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں اور نہ اس کو واپس لوٹایا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا 6 چیزوں سے پہلے مر جاؤ: بیوقوفوں کی حکومت، پولیس کی کثرت، انصاف کے بکنے، خون کے کم قیمت ہو جانے اور قطع رحمی سے پہلے اور قبل اس کے کہ لوگ قرآن مجید کو بانسری اور گیتوں کی طرح پڑھ کر کیفیت سرور میں آئیں اور کسی آدمی کو صرف اس لیے امامت کے لیے آگے کریں کہ وہ گا گا کر تلاوت کرتا ہو اگرچہ وہ ان میں سب سے کم فہم و فقہ والا ہو۔ اچھے بول، دف اور خوشی کا موقع۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے جبکہ 2 لڑکیاں دف بجا رہی تھیں۔ یہ مینا والے دن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا لپیٹا ہوا تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو ڈانٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے سے چادر کو ہٹایا، فرمایا ابو بکر ان کو چھوڑ دو، یہ عید کے دن ہے۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی چادر کے ذریعے میرا پردہ کرتے اور میں مسجد میں کھیلنے والے حبشیوں کو دیکھتی رہتی، حتیٰ کہ میں ہی اکتا کر بیٹھ جاتی۔ تم لوگوں کو کم سن اور حریص لڑکی کی قدر و منزلت کا اندازہ لگا لینا چاہیے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 2876 میں یہی واقعہ بیان کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کا دن تھا، جبکہ مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث نمبر 1432 میں ایام تشریق کا کہا گیا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث نمبر 3159 ہے کہ حضرت عامر بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک شادی کے موقع پر قرظہ بن کعب ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو دیکھا کہ چھوٹی بچیاں گا رہی تھیں۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور بدر کے غازیوں، تمہارے پاس یہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا اگر تم چاہو تو ہمارے پاس بیٹھ کر سنو، اگر تم چاہو تو جاؤ، کیونکہ شادی کے موقع پر گانے کے متعلق ہمیں اجازت دی گئی ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ ابو بلج کہتے ہیں میں نے محمد بن حاتب جمحی سے کہا میں نے 2 عورتوں سے شادی کی ہے اور میرے لیے کوئی دف نہیں بجائے گی، تو انہوں نے کہا تو نے برا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال اور حرام کے درمیان فرق آواز ہے، یعنی دف بجانا۔ ایک روایت میں حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والی چیز دف بجانا اور آواز نکالنا ہے۔ سیدنا ابو الحسن مازنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ نکاح کو ناپسند کرتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ دف بجائی جائے اور یہ کہا جائے ہم تمہارے پاس آئے، تم ہمارے پاس آئے، تم ہمیں سلام کہو، ہم تمہیں سلام کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں ایک عورت کی ایک انصاری صحابی کے ساتھ رخصتی ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کھیل کود کا سامان نہیں تھا؟ کیونکہ انصار کو دف اور اشعار کہنا اچھا لگتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث نمبر 3140 ہے کہ حضرت ربیع بنت معوذ بن افرا رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں جب مجھے شادی کے بعد میرے خاوند کے گھر لایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے بستر پر اس طرح بیٹھ گئے جس طرح آپ یعنی حدیث کے راوی حضرت خالد بن ذکوان مجھ سے دور بیٹھے ہیں۔ بس انصار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا کر میرے ان ابا جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے کے محاسن بیان کرنے لگیں کہ اچانک ان میں سے ایک نے کہا ہم میں ایک نبی ہیں جو مستقبل کے واقعات جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑو اور جو تم پہلے کہہ رہی تھی وہی کہو۔ مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث نمبر 3438 ہے کہ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے نظر مانی ہے کہ میں آپ کی موجودگی میں
دف بجاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو۔ اور رضی نے یہ اضافہ نقل کیا، اس عورت نے عرض کیا میں نے فلاں فلاں جگہ جہاں اہل جاہلیت ذبح کرتے تھے ذبح کرنے کی نظر مانی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس جگہ جاہلیت کا کوئی بت تھا جس کی پوجا کی جاتی تھی؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس جگہ ان کی کوئی عید تھی؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اپنی نظر پوری کرو۔ سیدنا بریرہ اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سیاہ فام لونڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس لوٹے تھے۔ اس نے آ کر کہا میں نے نظر مان رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ واپس لوٹائے گا تو میں دف بجاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے یہ نظر مانی ہے تو اسے پورا کر لے، اگر ایسی بات نہیں ہے تو اس طرح نہ کر۔ بس اس نے دف بجایا۔ اتنے میں جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو وہ دف بجاتی رہی اور بھی لوگ آتے رہے اور وہ دف بجاتی رہی، لیکن جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو اس نے دف اپنی پیچھے رکھ دی اور کپڑا اوڑھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تجھ سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ میں بیٹھا ہوا تھا، یہ دف بجا رہی تھی، یہ افراد بھی ہے لیکن یہ دف بجاتی رہی۔ جب تو داخل ہوا تو اس نے ایسے ایسے کر لیا۔ آلات موسیقی یعنی کہ میوزیکل انسٹرومنٹس۔ حضرت ابو عامر یا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حس یعنی ہلکی قسم کا ریشم اور عام ریشم، شراب اور آلات موسیقی کو حلال سمجھیں گے۔ وہ کچھ لوگ پہاڑ کے دامن کی طرف اتریں گے اور ان کے ساتھ ان کے مویشی آئیں گے۔ ایک آدمی کسی ضرورت کے تحت ان کے پاس آئے گا تو وہ کہیں گے کل آنا، اللہ انہیں راتوں رات عذاب میں مبتلا کر دے گا اور پہاڑ ان پر گرا دے گا، جبکہ باقی لوگوں کی صورتیں مسخ کر کے قیامت کے روز تک بندر خنزیر بنا دے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر شراب، جوا اور نرد یعنی شطرنج یا آلہ موسیقی کو حرام قرار دیا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ڈول۔ قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میرے رب نے میرے اوپر شراب، ڈولک بجانا اور رومیوں والا جواں کھیلنا حرام کیا ہے، اور غبیرہ سے بچو۔ یہ غبیرہ جو گندم اور جو سے تیار کی جاتی ہے یہ پوری دنیا کی شرابوں کا ایک تہائی ہے۔ سنگرز یعنی کہ گانے والے۔ سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تم اس کو پہچانتی ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں اے اللہ کے نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بنو فلاں کی گانے والی لونڈی ہے، کیا تم پسند کرو گے کہ یہ گائے؟ سید عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک تھال سا دیا، اس پر اس نے گایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نے اس کے نتنوں میں پھونکا ہے۔ پوئٹری یعنی کہ شاعری۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب خبر آنے میں دیر ہوتی تو آپ طرفہ بن عبد بکری کا یہ مصرع پڑھتے جس پر تو نے کچھ نہیں خرچا وہ خبر لائے گا۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعروں کے ذریعے مشرکوں کے ہجو کرو، بے شک مومن اپنے نفس اور مال سے جہاد کرتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، گویا کہ یہ شعر ان پر تیر پھینک رہے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم عرج مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے کہ اچانک ایک شاعر سامنے آ گیا جو شعر گا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکڑ لو اس شیطان کو، یا فرمایا روک دو اس شیطان کو، اگر کسی کا پیٹ پیپ سے بڑھ جائے تو وہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ اس کا پیٹ شیروں سے بڑھ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ درست بات جو کسی شاعر نے کہی وہ لبید شاعر کی یہ بات ہے سن لو اللہ کے سوا ہر چیز فانی ہے۔ اس کے علاوہ ہی صحیح احادیث سے بھی یہ باتیں پتہ چلتی ہیں جو کہ ہمیں اس ویڈیو میں موجود احادیث سے پتہ چلی ہیں۔
پچھلی ویڈیو میں جو سوال کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ کون سے روزے رکھنا ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اس کا جواب سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 2425 میں ہے کہ ہر ماہ کے 3 روزے اور رمضان کے روزے، یہ روزے رکھنا ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اس ویڈیو کا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخص کی طاقت ملنے کی خواہش کی؟ اگر آپ جواب جانتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لکھ کر جواب دے سکتے ہیں، اور اگر آپ نہیں جانتے تو کوئی بات نہیں، اگلی ویڈیو میں جان جائیں گے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کو روز قیامت لایا جائے گا اور اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کی پیٹ کی آنتیں باہر نکل آئیں گی اور چکی کے گرد گھومنے والے گدھے کی طرح ان کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دے گا۔ جہنم والے کہیں گے کہ اے فلاں، تو کیا ہمیں نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے منع نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں، میں نیکی کا حکم تو دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، اور برائی سے منع تو کرتا تھا لیکن خود باز نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھا مسلمان بننے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ حافظ۔